ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، آپ عید قرباں کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر دیکھ رہے ہیں ایک اسپیشل پروگرام جس کا نام ہے تاریخی مساجد۔ انشاءاللہ الکریم اسی پروگرام میں آگے چل کر آپ دیکھ سکیں گے بزرگان دین کی مساجد سے محبت، مسجد بنانے کی فضیلت، مسجد کو آباد کرنے کی فضیلت، مسجد کے تعلق سے اہل محلہ کا اس مسجد پر کیا حقوق ہوتے ہیں، یہ بھی آپ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ الکریم اسی پروگرام کے اندر ہم شامل کریں گے عرب شریف کی تاریخی مساجد، کہ 1400 سال سے جو مساجد بنی ہوئی ہیں وہ کس انداز میں چل رہی ہیں، اب تک موجود ہیں، اسے آباد بھی کیا گیا ہے، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح دعوت اسلامی مساجد کے حوالے سے کیا خدمات کر رہی ہے، ملک و بیرون ملک میں کتنی مساجد بنا رہی ہے، کس انداز میں بنا رہی ہے، ایک مسجد کا انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ کو تعارف بھی پیش کیا جائے گا۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ الکریم بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بقرعید اسپیشل پروگرام جس کا نام ہے تاریخی مساجد۔ جی ہاں، تاریخ اسلام کی وہ مساجد، بالخصوص آج عرب شریف کی چند مساجد کے بارے میں اس پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، کہ ان کی تاریخ بھی جانیں گے، ان کے حوالے سے ان کی کیا فضیلتیں موجود ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلے جس مسجد کا آج تذکرہ کیا جائے گا وہ ہے مسجد جن۔ مسجد جن مدنی چینل کی اسکرین پر آپ ملاحظہ بھی کر رہے ہوں گے۔ یہ مسجد جن کون سی مسجد ہے، کہاں واقع ہے، اور اس کی معرض وجود میں آنے کی وجہ کیا بنی، وجہ سبب کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ مسجد بنی ہے۔ یہ مسجد مقدس شہر مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان جنت المعلی کے قریب واقع ہے۔ جنت المعلی یہ وہ قبرستان ہے جس میں ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی مزار مبارک ہے، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی مزارات موجود ہیں۔ جنت المعلی کے قبرستان کے قریب مسجد جن واقع ہے، اور اس مسجد کو تاریخ اسلام میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ اور وہ کیا کہ مسجد جن کے حوالے سے روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نماز فجر میں قرآن پاک کی تلاوت سن کر یہاں جنات مسلمان ہوئے تھے۔ جی ہاں، حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بوڑھے جن کو دیکھا جو ایک بیش قیمت خوبصورت جبہ پہنے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کے سلام پھیرنے پر انہوں نے اسے سلام کیا، سلام کا جواب دیا اور کہا، آپ اس جبے پر تعجب کر رہے ہیں؟ یہ جبہ 700 برس سے میرے پاس ہے۔ میں نے اسی جبے میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام کا دیدار کیا ہے۔ اسی میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت پائی ہے۔ اور مزید سنیے، میں انہی جنات میں سے ہوں جن کے بارے میں سورۃ الجن نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جانا کہ مسجد جن بھی یہ کیسی تاریخی مسجد ہے کہ یہاں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت کو سن کر جنات نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور 700 برس کہ جنات کی عمریں بھی بڑی طویل ہوا کرتی ہیں، 700 برس سے وہ جن جس کے بارے میں ابھی ہم نے سنا، اس نے حضرت عیسیٰ روح اللہ اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی زیارت کی، اور اسی جبے میں کہہ لیں کہ اس نے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شربت بھی پیا۔ یا رب ہوتا جذبہ
رحمت تیری ہے عام۔ آئیے تاریخ اسلام کی ایک اور بہت پیاری مسجد اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حجاج کرام جب حج کا احرام باندھتے ہیں اور حج کا احرام باندھنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ جاتے ہیں مینا شریف۔ تو مینا شریف میں بھی تاریخ اسلام کی ایک تاریخی مسجد موجود ہے جسے مسجد خیف کہا جاتا ہے۔ ہمارے جو حجاج کرام ابھی وہاں موجود ہیں انہوں نے اس کی زیارت کی ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی مدنی چینل کی اسکرین پر اس کے فوٹیجز دیکھ رہے ہوں گے۔ مسجد خیف کیسی خوبصورت مسجد ہے، کتنی بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد خیف کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مقدس مسجد مینا شریف میں واقع ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر مکی مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نماز ادا فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ مسجد خیف کو تقریباً 70 انبیاء کرام سے نسبت حاصل ہے، جس کی وجہ سے اس مسجد کو دیگر مساجد پر ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے، اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ چنانچہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، صلی فی مسجد الخیف 70 نبیہ، یعنی جس مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی، یعنی مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی ہے۔ اور مسجد خیف کے حوالے سے مختلف قسم کی روایات موجود ہیں جن سے اس مسجد کی عظمت و شان اجاگر ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں فرمایا گیا مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ اب اس مسجد شریف کی کافی توسیع ہو چکی ہے، یعنی اسے کہہ لیں کہ مزید بڑھا دیا گیا ہے، اس وجہ سے مزارات کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ زائرین کرام کو چاہیے کہ بصدد عقیدت و احترام اس مسجد شریف کی زیارت کریں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمتوں میں اس طرح سلام عرض کریں، السلام علیکم یا انبیاء اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ان مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد انہیں ایصال ثواب کر کے دعا مانگے۔ پیارے پیارے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص جو اس وقت حرمین شریفین میں موجود ہیں، حج کی سعادت تو پا چکے ہیں، ساتھ ہی ساتھ انہیں چاہیے کہ اس مسجد خیف کی زیارت اگر نہ کی ہو، اس مسجد خیف میں زیارت بھی کر لیں۔ 70,000 انبیاء کرام کی یہ کہہ لیں جہاں انہوں نے نماز ادا کی ہے، ان کے مزارات موجود ہیں، وہاں سلام بھی عرض کریں، دعائیں کریں۔ بہت مقدس مقام ہے، مینا شریف میں واقع ہے، تو مسجد خیف کی زیارت ضرور کریں۔ یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ تاریخ اسلام کی ایک اور مسجد جو بڑی پیاری مسجد ہے، آئیے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور حجاج کرام یا جو کہ معتمرین ہوتے ہیں، عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں، اس مسجد میں ان کا جانا بھی ہوتا ہے، بعض کا بار بار جانا بھی ہوتا ہے۔ اور وہ کون سی مسجد ہے؟ اس مسجد کا نام ہے مسجد جعرانہ۔ جی ہاں، مسجد جعرانہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے جانب طائف تقریباً 26 کلومیٹر پر واقع ہے۔ اس مسجد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ فتح مکہ کے بعد طائف شریف فتح کر کے واپسی پر ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے عمرے کا احرام زیب تن فرمایا تھا۔ لہٰذا اے مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو بھی اس مبارک مسجد کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو آپ بھی یہاں سے عمرے کا احرام باندھیے۔ کہ مسجد جعرانہ سے عمرے کا احرام باندھنا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دیگر بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام سے ثابت ہے۔ چنانچہ یوسف بن ماہک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مقام جعرانہ سے 300 انبیاء کرام علیہ السلام نے عمرے کا احرام باندھا ہے۔ اسی طرح مسجد جعرانہ وہ مقدس اور مبارک مقام ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ بھی ظہور پذیر ہوا۔ چنانچہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعرانہ پر اپنا عصا مبارک، جو آپ کی کہہ لیں کہ لاٹھی مبارکہ تھی، اسے گاڑا، آپ کی جو اسٹرک تھی اسے وہاں پر زمین میں گاڑا، یعنی کہ زمین میں داخل کیا، جس سے پانی کا چشمہ ابلا جو نہایت ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ مشہور ہے اس جگہ پر کنواں ہے، یعنی جہاں سے وہ پانی نکلا تھا اب وہاں پر مشہور یہ ہے کہ وہاں کنواں ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے واپسی پر یہاں قیام کیا اور یہیں مال غنیمت بھی تقسیم فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 28 شوال المکرم کو یہاں سے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ اس جگہ کی نسبت قریش کی ایک عورت کی طرف ہے
جس کا لقب جعرانہ تھا، عوام اس مقام کو بڑا عمرہ بھی بولتے ہیں، یعنی جب جعرانہ سے احرام باندھ کر آتے ہیں تو اسے بڑا عمرہ یہ عوام میں مشہور ہے اور عوام اسے بڑا عمرہ کہتے ہیں۔ مفسر شہر محدث کبیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت المناجع میں ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں، جعرانہ مکہ معظمہ سے جانب طائف ایک منزل فاصلے پر ہے، وادی حنین سے وہوازن سے متصل اسی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کی غنیمت تقسیم فرمائی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر وہ مال غنیمت تقسیم کیا گیا اور یہاں سے ہی عمرہ کیا۔ یہاں 70 دن یا کچھ کم و بیش قیام فرمایا۔ اب بھی بعض عشاق یہاں آ کر عمرہ کا احرام باندھتے ہیں، جسے بڑا عمرہ کہا جاتا ہے، جسے بڑا عمرہ کہتے ہیں۔ اور فقیر نے یعنی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے لیے متعلق کہتے ہیں کہ فقیر نے اس مقام کی زیارت کی ہے۔ مزید فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمرہ راتوں رات کیا تھا، کسی کو اطلاع نہ تھی۔ صحابہ کرام نے اس کے بعد دوسرے وقت میں عمرہ کیا۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور مقام پر تحریر فرماتے ہیں، بعض آئمہ کے ہاں عمرے کا احرام جعرانہ سے باندھنا افضل ہے، ہمارے امام اعظم کے ہاں تنعیم سے باندھنا بہتر ہے۔ اور وہ کیوں بہتر ہے کہ جعرانہ سے احرام کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اور تنعیم سے احرام باندھنے کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حکم دیا تھا، اور حکم عمل سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اب تنعیم کے مقام سے جو عمرہ کیا جاتا ہے، جسے مسجد عائشہ بھی کہا جاتا ہے، عوام اس کو چھوٹا عمرہ کہتے ہیں اور جعرانہ والے کو بڑا عمرہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جعرانہ نہایت ہی پرسوس مقام ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں نقل کرتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خواب میں تاکید فرمائی ہے کہ موقع ملنے پر جعرانہ سے ضرور عمرے کا احرام باندھنا، کہ یہ ایسا متبرک مقام ہے کہ میں نے یہاں ایک رات کے مختصر سے حصے کے اندر 100 سے زائد بار 100 ٹائم کہہ لیں، بلکہ 100 ٹائم سے بھی زیادہ بار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ علی احسانہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب متقی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ عمرے کا احرام باندھنے کے لیے روزہ رکھ کر پیدل جعرانہ جایا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کسی سائل سے سوال ہی پر محدود و منحصر نہیں تھی، بلکہ بغیر مانگے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس قدر زیادہ مال عطا فرما دیا کہ عالم سخاوت میں اس کی مثال نادر و نایاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن امیہ بن خلف کافر کا بیٹا صفوان بن امیہ جب مقام جعرانہ میں حاضر دربار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اتنی کثیر تعداد میں اونٹوں اور بکریوں کا ریوڑ عطا فرما دیا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کا میدان بھر گیا۔ چنانچہ صفوان مکہ جا کر چلا کر اپنی قوم سے کہنے لگا، اے لوگوں، دامن اسلام میں آ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر زیادہ مال عطا فرماتے ہیں کہ فقیری کا کوئی اندیشہ نہیں رہتا۔ اور اس کے بعد پھر صفوان خود بھی مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، مسجد جعرانہ بھی ہم نے جانا، یہ بھی کیسی تاریخ اسلام کی مسجد ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس مسجد کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ 300 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے عمرے کا احرام باندھا۔ خود ہمارے پیارے پیارے آقا اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے عمرے کا احرام باندھا۔ تو آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، حجاج کرام نے یقیناً یہاں سے بھی عمرہ کیا ہوگا، جسے عوام بڑا عمرہ کہتے ہیں۔ مسجد عائشہ مقام تنعیم میں وہاں سے بھی عمرہ کیا ہوگا۔ اور جو دنیا بھر میں عاشقان رسول مدنی چینل پر تاریخ مساجد کے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے بھی عرض کروں گا آپ بھی حرمین شریفین کی زیارت کو جائیں، حج و عمرے کی سعادت نصیب ہو، مسجد جعرانہ بھی ضرور جائیں، وہاں زیارت بھی کریں، عمرے کا احرام بھی باندھیں، یہاں سے عمرے کی سعادت بھی پائیں، اور یہ اچھی اچھی نیتیں کریں گے انشاءاللہ الکریم اس کی بھی آپ کو خوب برکتیں ملیں گی۔ آئیے مزید اپنے اس پروگرام کو آگے کی جانب لے کر چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب ہوتا جذبہ رحمت
تیری ہے آنکھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین، پاکستان کے صوبے سندھ میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے ٹھٹا، اور اس ٹھٹا میں ایک قدیمی مسجد، تاریخی مسجد موجود ہے جو کہ مغلیہ دور کے بادشاہ شاہ جہان کے دور میں بنائی گئی ہے، اور اسے شاہ جہان جامع مسجد ہی کہا جاتا ہے. جی ہاں، شاہ جہان جامع مسجد، کہ جسے 100 گنبد والی مسجد بھی کہا جاتا ہے، کہ چھوٹے بڑے 100 گنبد اس میں موجود ہیں. بڑی خوبصورت دلکش نظارہ وہاں پر ہوتا ہے، بڑی پیاری مسجد ہے. آئیے اس پر آپ کو ایک ٹائٹل دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ جہانی مسجد ضلع ٹھٹا پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک ضلع ہے. یہ سندھ کے جنوب ترین علاقے میں واقع ہے، جہاں دریائے سندھ دہانہ بناتا ہوا بحیرہ عرب میں گرتا ہے. ضلع ٹھٹا سندھ کا سب سے اہم، قدیم اور تاریخی اہمیت کا حامل خطہ ہے. یہاں کی ثقافت اور یہاں کے تاریخی مقامات سندھ کی تہذیب و تمدن کا حصہ ہیں. یہ کراچی کے مشرق میں تقریباً 98 کلومیٹر 98 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے اور قدیمی شہر خموشاں مقلی قبرستان کے علاوہ یہاں ٹھٹا کی عظمت رفتہ کی متعدد یادگاریں موجود ہیں. انہی میں آج ہم ذکر کریں گے ٹھٹا کی معروف اور عالیشان مسجد کا، جامع مسجد ٹھٹا، جسے شاہ جہانی مسجد اور بادشاہی مسجد بھی کہا جاتا ہے. پاکستان کی تاریخی عمارتوں میں مغلیہ دور کا تعمیراتی شاہکار سمجھی جاتی ہیں. اگرچہ دور مغلیہ میں متعدد عمارات تعمیر ہوئی، جن میں دہلی اور لاہور کے شاہی قلعے، تاج محل اور دہلی کی جامع مسجد بھی شامل ہے، مگر صوبہ سندھ کی سرزمین پر واقع جامع مسجد شاہ جہان اپنی مثال آپ ہے. اس مسجد کو مغل بادشاہ شاہ جہان نے 1647 سے 1649 کے درمیان تعمیر کرایا تھا. مجموعی طور پر یہ 3 سال میں مکمل ہوئی. مسجد کا کل رقبہ تقریباً 6316 مربع گز ہے. اس دور کے حساب سے مسجد کی تعمیر پر 9 لاکھ شاہ جہانی روپے صرف ہوئے، جو شاہی خزانے سے ادا کیے گئے. مسجد اگرچہ ایک ہی منزلہ ہے، مگر مضبوطی کی غرض سے اس کی بنیادیں 12 سے 15 فٹ گہری ہیں. بنیاد میں پہاڑی پتھر استعمال کیا گیا ہے. مسجد میں 3 جانب سے داخلے کے لیے 5 دروازے بنائے گئے ہیں، جن میں سے ایک مرکزی صدر دروازہ اور 2 چھوٹے دروازے اطراف میں ہیں، جبکہ ایک دروازہ شمالی اور جنوبی دیواروں کی وسط میں یعنی درمیان میں موجود ہے. مسجد میں 20,000 افراد بیک وقت یعنی ایک وقت کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رب خوتا جذبہ رحمت تیری ہے آنکھ. پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، عید قربان کے موقع پر آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پروگرام جس کا نام ہے تاریخی مساجد. جی ہاں، مسجد بنانے کی فضیلت کیا ہے؟ ہمارا یہ سیگمنٹ ہے مسجد بنانے کی فضیلت، کہ مسجد بنانے کا حکم اور ان کی تعمیر کے فضائل بکثرت احادیث میں مذکور ہیں. ترغیب کے لیے چند آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدیں تعمیر کرو اور انہیں محفوظ بناؤ. دوسرے مقام پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. سبحان اللہ. مزید ارشاد ہوتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. سبحان اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، مزید فضیلت سنتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ پاک کا ذکر کیا جائے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ پاک کی عبادت کی جائے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا. سبحان اللہ. کیسی پیاری فضیلتیں ہیں مسجد بنانے کے متعلق. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. ان میں سے ایک مسجد تعمیر کرنا ہے.
اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور کسی کی رضا کو رضا الہی پر کسی اندیشے سے بھی مقدم نہیں کرتے۔ اللہ پاک سے ڈرنے اور غیر سے نہ ڈرنے کے یہی معنی ہے۔ نیز یاد رہے کہ جن چیزوں سے انسان فطری طور پر ڈرتا ہے جیسے اندھیرا، درندے اور زہریلے جانور وغیرہ، ان سے ڈرنا اللہ پاک کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے کے خلاف نہیں، کیونکہ یہ فطری خوف ہے اور اس سے بچنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ مسجد بنانے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنا گھر بناتے ہیں، اس گھر کو کس قدر خوبصورت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر چیز کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوشش کی جاتی ہے اچھے سے اچھا فرنیچر لگوایا جائے، اچھے سے اچھی کبرڈز بنوائی جائے، اچھا کچن بنوایا جائے، بلکہ اب تو کہا جاتا ہے کہ امریکن کچن ہے، امریکن بات ہے، اس طرح کے بھی معاملات نکلتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک ہوتا ہے بندہ دنیا کی امپورٹڈ مہنگی سے مہنگی چیزیں اپنے گھروں پہ لگا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں مزید سوچنا چاہیے، جب ہم اپنے گھر پر اس قدر خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جب مسجد بنانے کی بات آتی ہے، جسے کہہ لیں کہ بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ وہاں اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ پاک کی بندگی کی جاتی ہے، اللہ پاک کی عبادت کے لیے وہ جگہ مختص کی جاتی ہیں جسے مسجد کہا جاتا ہے، کہ وہاں لوگ آتے ہیں 5 وقتہ نماز اور دیگر یہ سیکھنے سکھانے کے حلقوں میں شرکت کرتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جب اپنے گھر کا ہم لحاظ کر رہے ہوتے ہیں، اچھے سے اچھا بناتے ہیں، اچھے سے اچھی چیز لگاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جب مسجد بنانے کی باری آئے تو اپنے گھر سے بھی اچھی مسجد کو بنایا جائے، کہ وہاں اگر کوئی نمازی آئے تو اگر وہ نماز فرض پڑھنے آیا تھا، فرض کے ساتھ جو متصل نوافل ہیں، سنت قبلیاں ہیں یا بعد کے نوافل ہیں، پہلے پڑھنے والی سنتیں فرض سے جماعت سے یا بعد پڑھنے والے سنت نوافل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کا دل ایسا لگے کہ وہاں وہ مزید نوافل کی طرف رغبت پکڑے، مسجد میں ٹھہرنے کا دل چاہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے ایسی مسجدیں بنائیں۔ اور ہم نے یہ بھی سنا کہ مسجد بنانے کا ثواب ایسا ہے جو مرنے کے بعد بھی کنٹینیو رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، جن سے بن پڑے مساجد بنائیں، مساجد کو آباد کریں، مساجد کو خوبصورت بنائیں، پر آسائش بنائیں، اس کی تزئین و آرائش کریں، خوبصورت سے خوبصورت مساجد بنائیں گے، انشاءاللہ الکریم مسلمانوں کا دل مزید اس کی طرف مائل ہوگا، کھینچتا چلا آئے گا۔ یہ کہہ لینا ایک میگنیٹ کی سی صورت ہو جائے گی اور لوگ وہاں جم کر بیٹھیں گے اور انشاءاللہ الکریم یکسوئی کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ رب کی عبادت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، سیکھنے سکھانے کے حلقوں میں شرکت کریں گے، انشاءاللہ الکریم اس کی خوب برکتیں ملیں گی۔ ہمارا یہ پروگرام جس کا نام ہے تاریخی مساجد، یہ جاری و ساری ہے۔ آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں کہ جہاں ہم مسجد کے اندر مسجد کے آداب سے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو آئیے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب مسجد کی طرف ہی چلتے ہیں۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی پروگرام جس کا نام ہے تاریخی مساجد۔ چند سال پہلے کیے گئے ایک سروے کے مطابق، یہ بھی کہہ لیں کہ ایک اندازے کے مطابق، پوری دنیا میں 36 لاکھ مساجد ہیں۔ یقیناً سروے کے تحت ایکچوئل فیگر تو نہیں مل پاتا اور یہ تعداد اب بڑھ بھی چکی ہوگی، لیکن یہ چند سال پہلے کا سروے بیان کیا جا رہا ہے۔ 36 لاکھ مساجد پوری دنیا میں ہیں اور مساجد کے تعلق سے پاکستان کا نمبر 4 ہے۔ سب سے زیادہ مساجد جو ہیں وہ انڈونیشیا میں ہیں، جہاں کم و بیش 8 لاکھ مساجد ہیں۔ تو سب سے زیادہ مساجد رکھنے والا ملک انڈونیشیا ہے اور پاکستان کا نمبر اس میں 4 ہے کہ پاکستان میں کم و بیش 1,20,000 مساجد موجود ہیں۔ دعوت اسلامی اس وقت مور دین 80 ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے 80 سے زائد شعبہ جات ہیں جس میں دعوت اسلامی دین متین کی خدمت کر رہی ہے اور دنیا بھر میں ان شعبہ جات کے ذریعے سے الحمدللہ رب العالمین دین اسلام کو پھیلایا جا رہا ہے۔ انہی شعبہ جات میں سے دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس کا نام ہے شعبہ خدام المساجد والمدارس۔ جی ہاں، اس کے تحت ہر سال دعوت اسلامی کم و بیش 600 سے زائد مساجد دنیا بھر میں بناتی ہے، جن میں ایک بڑی تعداد پاکستان میں مساجد کی تعمیر کی جاتی ہے۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام۔ اب ہم دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد والمدارس کے تحت بننے والی ایک خصوصی مسجد کی طرف
آپ کی انشاءاللہ توجہ دلائیں گے۔ جی ہاں، حیدرآباد سندھ کا ایک شہر ہے، اس کا علاقہ لطیفہ آباد نمبر 11 میں ایک عظیم الشان مسجد دعوت اسلامی کے شعبے خدام المساجد والمدارس نے تعمیر کی ہے۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ چند سال پہلے کم و بیش 90 لاکھ کی مالیت سے پلاٹ خریدا گیا۔ الحمدللہ ایک صاحب نے وہ پلاٹ ڈونیٹ کیا خریدنے کے بعد، اور اس کے بعد وہاں تعمیرات کا سلسلہ شروع ہوا، اور چند سالوں میں گراؤنڈ پلس 1 یہ خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اسکرین پر اس کے شارٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت ہی عالی شان مسجد یہاں تعمیر کی گئی ہے۔ وسیع ایریا ہے جس میں کم و بیش کہہ لیں 500 سے زائد نمازیوں کی نماز پڑھنے کی تعداد موجود ہے کہ وہ 500 افراد جو ہیں وہاں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مرکزی دروازہ ہے، اس سے داخل ہوتے ہی لیفٹ سائڈ پر وضو خانہ ہے، اندر جاتے ہیں ایک ہال موجود ہے جس میں بڑا ہی پیارا سا ماربل لگایا گیا ہے، ٹائل لگایا گیا ہے، دیواروں پہ بھی ٹائل ہیں، نقش و نگار ہیں، بڑی پیاری خوبصورت سی محراب اور ممبر بنائی گئی ہے۔ اسی طرح اس کا فرسٹ فلور بھی بنایا گیا ہے، اور یہاں جب نمازی آتے ہیں جمعے کی تعداد میں نیچے کا فلور بھی فل ہو جاتا ہے، اوپر کا فلور بھی یہ کہہ لیں کہ کمپلیٹلی فل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات باہر بھی لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی یہ مساجد بناتی چلی جا رہی ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس فیضان امان رحمت مسجد لطیفہ آباد نمبر 11 حیدرآباد سندھ سے متعلق میں آپ کو عرض کروں، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری حیدرآباد تشریف لائے تھے۔ انہوں نے ایک شخصیت کو ذہن دیا مسجد بنانے کا، اور انہوں نے نیت کی کہ میں مسجد کے لیے انشاءاللہ پلاٹ پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے مسجد کے لیے پلاٹ پیش کیا، اور یہاں پر یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے شاید 6 مہینے کے قلیل عرصے میں یہ مسجد گراؤنڈ پلس 1 بنا دی گئی تھی۔ پھر رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بھائی حیدرآباد تشریف لائے، وہ حاجی صاحب جنہوں نے یہ پلاٹ پیش کیا تھا اس شخصیت کو دعوت دی گئی، تو انشاءاللہ الکریم عبدالحبیب بھائی آپ کی مسجد میں آئیں گے جو آپ نے تعمیر کروائی ہے۔ آپ نے جو پلاٹ دیا تھا، جب وہاں پہنچے ظہر کی نماز پڑھی، وہ بڑے خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ الکریم آج سے کم و بیش 6 ماہ پہلے میں نے یہ پلاٹ دیا تھا، آج دعوت اسلامی نے یہاں مسجد بنا کر یہاں نمازوں کا اہتمام شروع کر دیا ہے۔ اس کے چند ماہ کے بعد دوبارہ عبدالحبیب اتاری بھائی حیدرآباد تشریف لائے، تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جن صاحب نے جس شخصیت نے وہ پلاٹ ڈونیٹ کیا تھا ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ دوبارہ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری ان کے گھر پر تشریف لے گئے، ذمہ داران نے توجہ دلائی، ان کے گھر گئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بیٹوں کو یہ ذہن دیا کہ آپ بھی، آپ کے والد صاحب نے جیتے جی اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا گھر بنا دیا۔ الحمدللہ آج وہاں مسجد ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، وہاں مدرسۃ المدینہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن رہا ہے۔ اب آپ کے پیچھے آپ کے والد جو چھوڑ کر گئے ہیں، آپ میں یقیناً میراث تقسیم ہوئی ہوگی، اب جو بھی اس کے تقاضے ہوتے ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے کاش سب گھر والے مل کر کچھ حصہ ملا کر اپنے والد کی نسبت سے کوئی ایک مسجد بنا دیں۔ انہوں نے مزید نیت کی کہ انشاءاللہ الکریم ہم بھی ایک مسجد اپنے والد صاحب کے نام سے بنائیں گے۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کتنی قلیل مدت انہیں ملی اور کیسا نیک عمل کر کے چلے گئے۔ مسجد کا پلاٹ دیا، 6 مہینے کم و بیش ہوئے، مسجد میں نمازیں شروع ہو گئیں، اور اگلے 3-4 مہینے گزارنے کے بعد ان صاحب کا انتقال بھی ہو گیا، تو اپنے جیتے جی مسجد بنا کر چلے گئے۔ اب رہتی دنیا تک، قیامت تک انشاءاللہ وہاں سجدے ہوتے رہیں گے، نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ جس نے اس مسجد کے پلاٹ کو دیا، بنیاد رکھی، مسجد میں حصہ ملایا، یقیناً اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے گا، اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ان کے لیے جنت میں محل بنائے گا، کہ روایتوں کا خلاصہ ملتا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی دعوت اسلامی کے شعبے خدام المساجد والمدارس کا ساتھ دیں۔ دنیا بھر میں دعوت اسلامی مساجد بناتی ہے، آپ جس شہر جس ملک کے رہنے والے ہیں وہاں کے ذمہ داران سے رابطہ کریں۔ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی خدام المساجد والمدارس کا آپ کو فون نمبر
یا ای میل ایڈریس بھی نظر آ رہا ہوگا، اس پر رابطہ کر کے آپ اپنی نیتوں کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام عید قربان کے موقع پر تاریخی مساجد جاری ہے۔ آئیے ہم اس کے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں اب وقت ہوا جاتا ہے ایک شرعی مسئلہ بیان کرنے کا۔ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب مفتی محمد ہاشم خان عطاری صاحب سے سوال کیا گیا، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص سگریٹ پی کر منہ سے بدبو ختم کیے بغیر فوراً مسجد میں چلا جاتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا، مذکور شخص کا سگریٹ پینے کے فوراً بعد مسجد میں جانا جائز نہیں، کیونکہ سگریٹ پینے والے کے منہ سے سخت بدبو آتی ہے اور بدبو ختم کیے بغیر مسجد میں جانا حرام و گناہ ہے۔ البتہ اگر وہ کسی ذریعے سے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے بدبو ختم کر لیتا ہے تو جا سکتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے اس بدبودار پودے کو کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ ملائکہ کو بھی ہر اس شے سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا، حقہ تمباکو کو پینے والے کے منہ کی بو نماز میں دوسرے نمازی کو معلوم ہوئی تو کوئی قباحت تو نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں نماز مکروہ ہے اور ایسی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے۔ جب تک منہ صاف نہ کرے اور دوسرے نمازی کو ایذا پہنچنی حرام ہے، اور دوسرا نمازی نہ بھی ہو تو بدبو سے ملائکہ کو ایذا پہنچتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ملائکہ کو ہر اس شے سے اذیت ہوتی ہے جس سے بنی آدم کو اذیت پہنچتی ہے۔ واللہ عالم عز وجل ورسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ مسئلہ ہم نے سنا، دارالفتہ اہل سنت کے مفتی محمد ہاشم خان عطاری صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ تو جب بھی ہم مسجد میں جائیں منہ کی بدبو ختم کر لیں، خواہ وہ سگریٹ پینے کی وجہ سے ہو، حقہ پینے کی وجہ سے ہو، بلکہ اس سے پینے سے ہی بچنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے پیا ہوا ہے تو وہ اس کی بدبو ختم کرے۔ اسی طرح کچی مولی، کچا پیاز، کچا لہسن، یہاں تک کہ کچا گوشت بھی، یہ بھی کھا کر منہ کی بدبو ختم کیے بغیر مسجد میں نہیں جا سکتے۔ لہٰذا مسواک کیجئے، برش کر لیجئے، پیسٹ کر لیجئے، کوئی بھی ایسا عمل کیجئے جس سے منہ کی بدبو زائل ہو جائے۔ اگر مسجد میں کوئی نہ بھی ہو تب بھی منہ کی بدبو زائل کر کے ہی، جسم کی بدبو زائل کر کے، کپڑوں سے اگر پسینے کی بو آ رہی ہے اسے بھی زائل کرنا چاہیے، یعنی ختم کر کے مسجد میں حاضر ہونا چاہیے، کہ جس چیز سے انسانوں کو یہ کہہ لیں کہ اذیت پہنچتی ہے، فرشتوں کو بھی، ملائکہ کو بھی اذیت پہنچتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بھی بنائے، مسجدوں کو خوشبودار رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور مسجد کے آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے مسجد کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس اسپیشل ایپیسوڈ میں جس کا نام تھا تاریخی مساجد، آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ تاریخی جو مساجد تھی، عرب شریف کی تاریخی مساجد کہ جن کے بارے میں آج بتایا گیا ہے، جو 1400 سال پرانی مساجد ہیں، آج بھی موجود ہیں، آج بھی وہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ آج کے ہی ایپیسوڈ میں آپ نے دعوت اسلامی کی کاوشیں دیکھی ہیں کہ کس انداز میں مساجد ملک و بیرون ملک میں دعوت اسلامی بنا رہی ہے۔ مساجد سے ہمیں محبت بھی کرنی چاہیے، مسجدوں کو آباد بھی کرنا چاہیے، کہ دعوت اسلامی مسجد بناؤ تحریک بھی ہے، مسجد بھرو تحریک بھی ہے۔ آپ بھی آگے بڑھیے، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے صالح ثواب کے لیے مساجد بنائیے، کہ رہتی دنیا تک یہ مساجد قائم رہیں گی، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا باعث ہوگا اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔
تو آگے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی نئی تاریخی مساجد کے ساتھ. دعوت اسلامی کی ایک اور مسجد کا تعارف بھی اس میں پیش کیا جائے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ بھی ضرور دیکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام.